صرف 3 دن کے اندر ککھ سے لاکھ پتی بنانے والا یہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کا عمل ہے جس کو پڑھنے پر غیبی مدد ملتی ہے، یعنی کسی نہ کسی بندے کے ذریعے مدد ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہاتھ میں لگ جاتی ہے کہ بندہ فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس گھر میں رزق رکھنے کی، دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ جو شخص بھی یہ 3 دن مسلسل عمل کر لیتا ہے، عمل کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو اپنے بچوں کا مستقبل چاہتا ہے، جو اپنی دنیا سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، آؤ اس کے لیے یہ 3 دن کے اندر جو لاکھ پتی بنانے والا انتہائی مجرب عمل ہے، دولت سے مالا مال کرنے والا انتہائی طاقتور عمل ہے، جس کو کرنے سے جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر ملتا ہے۔ آج وہ عمل آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ عمل کا طریقہ ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ عمل کرنے والا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلی چیز ہے، جب عمل کا اختتام کرنا ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ 3 دن مسلسل ایسے ہی کرنا ہے۔ شروع میں اپنی آنکھیں کھول کر عمل کرنا ہے، لیکن جب عمل مکمل ہو جائے پھر چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور میں رزق مانگنا ہے، تصور میں دولت مانگنی ہے، تصور یہ کرنا ہے کہ مولا مجھے کروڑ پتی، مجھے لاکھ پتی بنا دے۔ جو بھی تصور کریں گے، لاکھ کا کریں گے تو لاکھ پتی، کروڑ کا کریں گے تو کروڑ پتی، ارب کا کریں گے تو انشاءاللہ ارب پتی بھی بن سکتے ہیں۔ اب ذرا سمجھ لیجئے گا، سب سے پہلی چیز عمل کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ باوضو ہو کر آپ بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں یا کہیں بھی جگہ ملتی ہے وہیں پر اپنا ڈیرا لگا لیں۔ دنیا کے جس کونے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ بس آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے، جو چیز پہلے بتائی جائے اس کو پہلے پڑھا جائے، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں پڑھا جائے۔ اس طرح اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، سمجھایا ہوا اور اس طریقے کے مطابق جو بندہ کرتا ہے وہ ہمیشہ لاکھ پتی ہی بنتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس عمل کی 100% تاثیر اور طاقت ملتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اپنی جگہ پر کوئی بھی گھر کے اندر ایک جگہ کر لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ 3 دن آپ نے یہ جو عمل کرنا ہے، اس کے عمل کے ذریعے گھر سے تمام وبائیں، تمام پریشانیاں، تمام ایسی چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مسائل میں، آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اصول برکت کا یہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا عمل ہے۔ کوئی مصیبت میں ہو، سختی میں ہو، پریشانی میں ہو، اس عمل کو صرف 3 دن کر لے۔ ہر پریشانی کا خاتمہ، کسی جگہ فتح چاہتے ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تمام کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور قدم قدم پر میرے رب کی مدد شامل ہاتھ رہتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوتا ہے، مال و اسباب میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی بدولت اللہ ایسا رزق عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کی بدولت جو کچھ بندہ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ اس کی بدولت، اس کے صدقے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، دین اور دنیا میں انعام یافتہ بھی بنا دیتا ہے، اسے نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے۔ گویا یہ اسم پاک، یہ عمل پاک، یہ ہر کام کی کنجی ہے۔ اب تمام کاموں کی بہترین کنجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ نے اس اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا، آخر میں آنکھیں بند کر کے
چند ایک کلمات ایسے ہوں گے جو ہر شخص نے پڑھنے ہوں گے۔ اگر آپ اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی جو نعمت طلب کریں گے، دنیا میں جو چیز آپ ذہن میں رکھیں گے، تصور کریں گے، وہ گھر بھی رکھ سکتے ہیں کہ مجھے نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، نیا پلاٹ چاہیے، نیا بنگلہ چاہیے، مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے، وہ ہر ایک چیز عطا فرمانے والا ہے۔ اس نے فقط اتنا فرمانا ہے کن، بس تو ہو جا، اس شخص کے لیے وہ چیز فوراً اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ ہیں، جو آپ نے تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ 3 اسماء مبارکہ ہوں گے جن کو پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ یوں پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ذاتی ہے، 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ گویا کہ یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ بسم اللہ بھی ہے۔ یہ بسم اللہ کے اندر تینوں اسماء مبارک آتے ہیں، جیسے کہ اللہ، رحمان اور رحیم، یہ تینوں بسم اللہ سے لیے گئے۔ گویا کہ آپ یہ بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے عمل کو اس طرح شروع کرنا ہے۔ یہ 3 اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، اس کی برکتیں یہ آپ کو نصیب ہوں گی کہ آپ جس کام میں ہاتھ لگائیں گے اسی میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ کے فضائل میں ایک شخص نے لکھا تھا یہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دنیاوی اور دینی کام کی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جاتا ہے ناقص رہتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، آؤ تمہیں بتاؤں، تمہیں وظیفہ کرنے کا کسی نے طریقہ نہیں بتایا، سلیقہ نہیں بتایا۔ اس عمل کے ذریعے تو بھئی رب کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے جلوے نصیب ہوتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے، میرا رب اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ اپنے رب کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم سے پکارتا ہے، جیسے میں نے پڑھا اسی طرح پڑھتے ہوئے ایک شمار کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے جیسے میں نے شروع میں بتایا تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اور نیت سب سے پہلی چیز ہے۔ دیکھیں ہم نماز کے لیے بھی نیت کرتے ہیں، روزے کی بھی نیت کرتے ہیں، حج کی بھی نیت کرتے ہیں، سنتوں کی علیحدہ نیت کرتے ہیں، فرضوں کی علیحدہ نیت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے وظیفے کے لیے بھی نیت کرنی ہے۔ جس کام کے لیے کر رہے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے آپ کا دھیان ادھر ادھر بٹ رہا ہو، دھیان ادھر ادھر ہو رہا ہو، ایسی صورتحال میں آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے پھر اپنا مقصد لکھ کر کہ مولا مجھے اپنے خزانہ غیب سے لاکھ پتی یا کروڑ پتی یا ارب پتی بنا دے، پھر آپ وہ اپنا مقصد لکھ کر اپنے پاس رکھیں، تاکہ آپ کو عمل کے اندر کسی قسم کی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ جب شیطان ہمارے وظائف کے اندر حائل ہو جاتا ہے، شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے، پھر یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے۔ جب ہم شیطان کا مقابلہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کو تعوذ و تسمیہ کو پڑھ کر شیطان کی سے پناہ مانگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں ہر استاد، ہر طالب علم، ہر پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر اس سے آغاز نہیں کرتا نا تو اس کو پڑھنے کے دوران بہت سارے وسوسے لاحق ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے دوستو شیطان انسان کا دشمن ہے، ہر وقت فریب سے، اس لیے اس کے شیطان کے فریبوں سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کام کریں گے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیں گے تو سمجھ لیں کہ بات بن جائے گی۔ اب آپ نے یہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی تسبیح یعنی کہ یہ کلمات آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں۔ جو 3 اسماء مبارکہ ہیں تینوں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور اس پورے کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ کسی مصیبت میں وہ دنیاوی ہو دینی ہو تو اپنا حاکم اللہ تعالیٰ کو پکڑیں،
کیونکہ اس کی پناہ حقیقت میں رب کی پناہ ہے۔ تو کیونکہ اللہ رازق ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے، کیونکہ جس قدر وہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس طرح کسی کو کچھ دے نہیں سکتی۔ تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ کلمات آپ جب پڑھ لیں گے، جیسے میں نے کہا، اس کے بعد اب دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلی تسبیح جو میں نے بتائی ہے اسی طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسری، پہلی تسبیح کے شروع میں صرف تعوذ اور تسمیہ ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ اس تسبیح کو شروع کر لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہوگی وہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ میں مکمل تفصیلاً بتاؤں گا، یہ دوسرا کام ہے۔ اس میں آخر میں پھر ایک خاص تسبیح ہوگی، اور اس عمل کے ذریعے انسان کے گناہوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 3 دن آپ نے کوئی ایک ٹائم رکھ لینا ہے، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، سونے سے پہلے کر لیں، 3 رات یہ عمل کر لیں۔ اس کے علاوہ جو بھی وقت رکھیں کوشش کریں 3 دن اسی وقت میں اس عمل کو کریں، اور اپنی حاجت عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے ضرور طلب کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جو میں نے پہلی تسبیح بتائی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ کے الفاظ موجود ہیں نا، ان الفاظ کے ہر ایک حرف کی یہ برکت ہے، ہر ایک اسم کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تمام چیزیں جاری فرمائی ہیں۔ اللہ کی ہا جو ہے نا، اللہ کی ہا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کے چشمے، شراب کے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں، دودھ کی نہریں جاری کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں اس بندے کو میسر ہوں گی جو بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو آقا علیہ السلام نے وہ تمام چیزوں کو دیکھا۔ اب میں ان کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کروں گا، صرف عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کے ذریعے قسمت کے تالے کھل جاتے ہیں، مقدر کے تالے کھل جاتے ہیں، تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، ہر دکھ درد جان چھوڑ جاتا ہے۔ اب اسی طرح اس سورہ مبارکہ یہ سورت اس سے پہلے نہ تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں اتری ہے، نہ زبور میں اتری ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورت کا نزول فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورت نازل ہی نہیں ہوئی، اس لیے اس سورت کی برکات بھی اس کے پڑھنے سے تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور تمام دنیا کی نعمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور جو جو بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ اپنے خزانے سے اس بندے کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ اب 3 دن کچھ زیادہ نہیں ہے، 3 دن تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن جو بندہ یہ عمل کر کے گزارے گا وہ پھر بندہ جہاں جیسے میں بتایا ہے نا کہ وہ بندہ زمین سے آسمان کی طرف اب اس کا سفر شروع ہو گیا، اب غریبی سے امیری کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ اس کو پہلے دن پڑھے گا اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، دوسرے دن پڑھے گا تو گھر میں مزید رزق اور پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، تیسرا دن پڑھے گا تو پھر تو 3 دن کے اندر ہر دعا بھی قبول ہو جائے گی، ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی، بشرطے کہ اسی طرح، کیونکہ یہ سورت ہے، اس سورت کو سورت سوال کہا جاتا ہے۔ سوال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو حق تعالی سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند تعالی کی حمد کریں، اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کرے، پھر اپنی حاجت طلب کرے، اور دنیاوی حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ طلب کیا کریں۔ اسی طرح اس صورت کو وافیہ کہا جاتا ہے، شافیہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے نا، ایک آدمی مرگی کے دورے میں گرفتار تھا، اس کے کان میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اس کو فوراً آرام آ گیا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ سورت ہر جسمانی روحانی تمام مسائل کا حل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ تمام مشکلات کا یہ عمل آپ کے لیے واحد حل ہے، اور حدیث پاک میں بھی آیا کہ اس کی 7 آیات ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک آیت جہنم کا ایک دروازہ بند کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔
ہر دروازہ اس عمل کی برکت سے بند ہو جاتا ہے، پریشانی کا، دکھ کا، مصیبت کا، غم کا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے نام اللہ والوں نے بیان کیے ہیں، صوفیاء نے، اور قرآن مجید کی یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ایک تو بسم اللہ وہ جو آپ کو 3 اسماء مبارکہ میں نے بتائے ہیں، وہ بھی حقیقت میں بسم اللہ ہی ہے، اور پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کا اترنا محض حضور علیہ السلام کے لیے علم نہ تھا، بلکہ اس میں اور بھی حکمتیں ہیں۔ کچھ صورتیں کچھ جیسے صورت ہے، آیت ہے، مکی ہے، مدنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے یقین جانے ہزاروں اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ سمجھ لیں، بڑی اہم بات ہے کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے نا، جو ارادہ رکھ کے، اگر اس کو بیمار کے اوپر پڑھیں بھی شفا مل جائے تو شفا مل جاتی ہے، گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے تو گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ اس کو اگر کسی شخص کی جان نہیں نکل رہی، اس کے اوپر جان نکلنے کی آسانی کے لیے پڑھا جائے تو جان نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ الغرض دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ اپنے فضل سے ہر مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ یہ آمین آپ کی اس سورہ مبارکہ اور آپ کی دعا کے اوپر ایک مہر ہے۔ اس کے 4 حرف ہیں آمین کے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے اس کے 4 حرف ہیں نا، اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ ایک فرشتے یعنی 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم اس بندے کے لیے بخشش طلب کرتے رہو۔ اللہ کے نوری ملائکہ، نوری فرشتے جس بندے کے لیے بخشش طلب کریں، اس بندے کا مقام پھر کتنا ہوگا، وہ بندہ کتنی شان والا ہوگا، وہ بندہ کتنی عظمت والا ہوگا، اللہ کا کتنا کرم ہوگا اس بندے کے اوپر۔ اور اس کے بارے میں بے شمار فیوز و برکات اس کے اللہ والوں نے لکھے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد دعائیں بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ بعض گناہ گار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہوگا، مگر ان میں کوئی بچہ مکتب میں جا کر یہ سورہ مبارکہ پڑھے گا، اللہ 40 سال تک عذاب دور فرما دے گا۔ جو شخص کسی دنیاوی بلا میں پھنس گیا ہو، وہ اس کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام کو میم کے ساتھ ملا کر، یعنی مل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جب شروع کرنا ہے نا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد نہیں پڑھنا بلکہ مل حمد پڑھنا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تفسیر نعیمی کے اندر پہلی جلد صفحہ نمبر 62 کے اوپر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس پر بڑے صوفیاء نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے، جب بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے اللہ مالا مال کر دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی میں نے آپ کو دلیل دی ہے، اب آپ یہ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے نعیمی کتب خانہ سے یہ تفسیر مل جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح الف لام کو میم کے ساتھ ملا کر آپ نے مکمل صورت کو اسی طرح ہر بار پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھیں اور اس طرح پڑھیں، آخر میں جا کر آمین بھی کہیں، جو ترتیب میں نے بتائی اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں پھر آخر میں جا کر درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آخری تسبیح آپ نے پڑھنی، اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور یہ آپ نے گویا یہ 3 دن کا عمل ہے، اور 3 کام آپ نے روزانہ کرنے ہیں اور 3 دن تک کرنے ہیں، اور 3 دنوں میں لاکھ سے ککھ پتی اس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بنا دے گا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم نماز کے اندر اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی جب تک اس سورت کو نماز کے اندر نہیں پڑھا جاتا۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے اور کتنی عظمت والی ہے۔ دیکھیں جب بندہ کسی بڑے کی بارگاہ سے مانگتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اس کو جتنا احسن انداز میں یاد کرتا ہے نا،
جتنا اچھے انداز میں یاد کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اللہ اتنا ہی اس بندے کو نوازتا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ جیسے ہم کسی شخص کی تعریف کریں نا، کسی بڑے آدمی کے، تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اسی طرح جب ہم اپنے رب کی، وہ تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے نا، وہ تو عرشوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا مالک اور خالق بھی ہے، مالک الملک ہے، وہ تو سارے ملک ہی اس کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو جب ہم نے اس کو اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے تو اس عمل کے ذریعے مانگنا ہے۔ اب تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر، یہ تیسری تسبیح پڑھ کر کوشش کریں اس عمل کو روزانہ فجر کے بعد کر لیں، یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی لکھا ہے کہ دن میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اس کو ہفتے کے دن شروع کرتے ہیں یا جمعرات کے دن کرتے ہیں، کسی دن بھی شروع کر لیں، لیکن 3 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری اور ساری رکھیں۔ انشاءاللہ یہ 3 ناگا نہ کریں، کوشش کریں کہ ناگا نہ ہونے دیں اور 3 دن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب فضل فرمائے گا۔ تیسری تسبیح جو بتانے لگا ہوں نا، یہ رزق کا روحانی علاج بھی ہے کہ رزق کے اندر جو بھی تنگی ہوتی ہے، جو بھی رکاوٹ ہوتی ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے، اللہ اس کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی یہ بات لکھی، ایک صحابی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو تسبیح ملائکہ یعنی فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، یعنی خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، یعنی حضور فرماتے ہیں یہ تسبیح جو ملائکہ کی تسبیح جس کے ذریعے تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اس تسبیح کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو دنیا تمہارے پاس، دولت تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، یعنی کہ دنیا۔ پھر وہ صحابی 7 دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا، عمل تو 3 دن کرنا ہے، لیکن وہ صحابی 7 دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اس لیے میں اس عمل کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس عمل کو وہی بندہ کرے جو دولت کو سنبھال سکے، کیونکہ دولت پھر آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح اس بندے کے گھر میں آتی ہے۔ اس لیے آج بڑا سنہرا موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ یہ ویسے بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، ویسے مہینے کی اور دنوں کی شرط نہیں اس عمل کے لیے، لیکن اگر برکت والے مہینے میں اس عمل کو کیا جائے تو اللہ کا مزید فضل اور اللہ کی مزید رحمت اس بندے کے اوپر برستی ہے۔ جب آپ نے یہ تیسری تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگوں، جب یہ تسبیح آپ پڑھ لیں، پھر حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی محتاجی کی شکایت کی، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کریں اور ایک بار قل واللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے دوسرے صحابی کو، لیکن میں پہلا عمل بتا رہا ہوں جس کے 7 دن کے اندر اندر وہ شخص اتنا امیر ہو گیا، اتنا وہ صحابی مالا مال ہوا کہ اس نے خود کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں دولت اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہ آپ 1 منٹ کے لیے کر لیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ 3 دن مسلسل ایسے ہی کریں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ضرور آپ کخ سے لکھ پتی بنیں گے اور لکھ سے کروڑ پتی اور کروڑ سے پھر اللہ اربوں پتی بھی آپ کو ضرور بضرور بنا دے گا۔ اب وہ تسبیح یہ ہے کہ آپ نے یہ اس طرح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اور پھر آخر میں دعا کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ دعا کو رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، آگے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا، کوئی بھی مقصد ہو مسئلہ ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔